جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تیزی سے نتائج سامنے آئیں اور وہ خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، بے وفائی کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ جو ہے آپ کو، ہر وہ شخص جو شارٹ کٹ لگانا چاہتا ہے وہ آپ کو بہترین اداکار نظر آئے گا، اس لیے کہ اس نے جہاں غرض دیکھنی ہے وہاں پہ ایک گندی مکھی کی طرح جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ سمندر زندگی کے رزق کو ملائے ہوئے ہے، اس میں آپ کے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، لیکن آپ سمندر سے سب کچھ کما رہے ہیں، لیکن سمندر نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اس کا نقطۂ آغاز تو یہ زمین ہے، مگر اس کا نقطۂ انتہا آسمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز مکرم محترم محتشم خواتین و حضرات، میرے معزز سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت خاص سے ہم نے تراویح میں آج سترواں پارہ، اس کے تقریباً 3 رکوع، ایک رکوع کم ہم نے مکمل کیا ہے۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے آج سورہ یوسف کو اور 13ویں پارے میں جو صورتیں ہیں ان کے حوالے سے ہم نے خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورہ یوسف کو ہم عام طور پہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اہل علم کے اس پہ بڑے طویل خطابات بھی ہیں، لیکن ہم مختصر اسے بیان کریں گے۔ سورہ یوسف دراصل یہ بتاتی ہے کہ انسان جب عزم اور حوصلے کے ساتھ چلتا ہے اور اپنی ذات سے جلد بازی کے جذبات اور جلد نتائج کے حصول کے جذبات کو نکال دیتا ہے، جو اصل حقیقت ہے زندگی کی اور جو سرمایہ ہے انسانیت کا، وہ انسانی اخلاق ہے۔ کہ انسانی اخلاق جب قائم رہتا ہے اور انسان اس کو
مستقل مزاجی سے اپناتا ہے تو انسان کی جد و جہد کے نتائج نکلتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جد و جہد 40 سال کی بن جاتی ہے کہ جس جد و جہد کے بعد آپ سرخرو ہوتے ہیں اور سرخرو ہو کے یوں سمجھیے کہ آپ وزیر خزانہ بنتے ہیں، اور پھر 14 سال تک تقریباً آپ مصر کی معیشت کو گرنے نہیں دیتے اور کسی بھی انسان کو بھوک کی وجہ سے موت نہیں آتی، اور ہر انسان جو ہے آپ کی مملکت میں کشادہ روی سے رزق کی فراوانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ 1-2 سال کا قصہ نہیں ہے، یعنی جو سامنے آتے ہیں آپ کی زندگی، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ 14 سال تو یہ وزیر خزانہ جو بنتے ہیں، آپ مشیر خاص بنتے ہیں اس حوالے سے اور اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں، تو آپ غور فرمائیں 14 سال تو وہ ہو جاتے ہیں، اور گھر سے مائیگریٹ کرنے کے اگر آپ 10-12 سال کی عمر وہ لگا لیں تو گویا 40 سال کا عرصہ جو ہے وہ اس جد و جہد پہ خرچ ہوا کہ جس میں آپ کا بچپنا چلا گیا، لڑکپن چلا گیا، آپ کی جوانی داغدار کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ گزر گئی۔ پھر آپ نے 14 سال یعنی 12 سال اور 14 سال آپ اگر غور کریں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ پھر درمیان کی جد و جہد ہے آپ کی، یعنی کسی بھی معاملے میں آپ نے کوئی شارٹ کٹ تلاش نہیں کیا، یعنی شارٹ کٹ تلاش کرنے والے دراصل انبیاء کی سنت پہ نہیں چل رہے ہوتے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تیزی سے نتائج سامنے آئیں اور وہ خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، بے وفائی کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ دھوکے بازی اور فراڈ کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں، لوگوں سے چال بازی چلتے ہیں اور لوگوں کے مال کھاتے ہیں، لوگوں سے غرض کی بنیاد پہ تعلق رکھتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ جو ہے مارا جائے۔ سورہ یوسف دراصل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں شارٹ کٹ جو ہے وہ نہیں ہے، زندگی کو سموتھ گزارنا ہے، اور سموتھ گزار کے یعنی کوئی بے وفائی، کوئی خیانت، کوئی بددیانتی، کوئی کرپشن، کوئی لوٹ مار وہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے حضرت یوسف کس لیول پہ گئے، یعنی محل میں رہتے تھے، مال و متاع سارا سامنے تھا، ہیرے جواہرات موجود تھے، مگر اس بے نیاز انسان نے، بے نیاز شخصیت کے مالک نے کسی مال و دولت کی جانب پلٹ کے نہیں دیکھا، کوئی غرض کا تعلق نہیں رکھا، بلکہ معاشرے کے غریب، یتیم اور مسکین لوگوں سے آپ کا تعلق خیر کا تھا۔ آپ
انہیں رزق بانٹتے تھے، انہیں رزق دیتے تھے، کسی سے غرض کا تعلق بھی نہیں رکھا، کسی سے بے وفائی بھی نہیں کی، اور کسی سے فراڈ بھی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ کسی کی عزت پہ نظر بھی نہیں رکھی اور کسی کو بلیک میل بھی نہیں کیا۔ یعنی سورہ یوسف دراصل یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا با وفا لوگوں کی ہے، یہ دنیا استقامت سے چلنے والے لوگوں کی ہے، یہ دنیا دیانت دار لوگوں کی ہے۔ یہاں عزت استقلال سے چلنے والوں کے لیے ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو شارٹ کٹ تلاش کریں، جو بددیانتی کریں، اور جو بدکرداری کریں یا خیانت کریں، یا جس پلیٹ میں کھائیں اسی پلیٹ میں چھید کریں۔ سورہ یوسف کا یہ درس ہے۔ یعنی زندگی قوم کے لیے ہو یا فرد کے لیے، تو زندگی شارٹ کٹ نہیں ہے، زندگی مسلسل عمل کا نام ہے، مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ زندگی سے شارٹ کٹ کو نکال دیں، وہ چاہے تعلیم ہے، چاہے تربیت ہے، چاہے رزق حلال ہے، یا کسی مقصد تک پہنچنا ہے، تو اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پہ آپ کو غرض کا بندہ اور منافقت کی حالت میں آپ زندگی گزاریں گے۔ یعنی آپ ایک بہترین منافق بنیں گے اور بہترین اداکار بنیں گے۔ آپ کو ہر فیلڈ میں بہترین اداکار نظر آئیں گے۔ آپ کو ہر وہ شخص جو شارٹ کٹ لگانا چاہتا ہے وہ آپ کو بہترین اداکار نظر آئے گا، اس لیے کہ اس نے جہاں غرض دیکھنی ہے وہاں پہ ایک گندی مکھی کی طرح جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور جہاں پہ اسے غرض یعنی گند نظر نہیں آئے گا، ستھرا پھول نظر آئے گا، ستھری جگہ نظر آئے گی، وہاں نہیں بیٹھے گی۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو غرض کے بندے ہوں بہت آگے دکھائی دیں، جن کی نیچر میں، جن کی فطرت میں وفا نہ ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم نے جب جینا ہوتا ہے تو ہم نے دراصل بہت سے لوگوں کے ساتھ جینا ہوتا ہے، اور ہمیں اگر ہم غرض کے بندے، منافق بن کے، اداکار بن کے جئیں گے تو یہ ہماری چیز نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کی نیکی کی سرشت اور عادت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، آپ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو جب تک آپ کی نیکی کی وہ عادت، وہ سرشت، وہ خوبی رہتی ہے آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان منافق ہے، دغاباز ہے، فریب کار ہے، غرض کا بندہ ہے، تو یہ صفات اس کی نسل میں جاتی ہے۔ جب تک وہ نسل جو ہے اس شخص کی وجہ سے فریب کار رہتی ہے، اداکار رہتی ہے، منافق رہتی ہے، غرض کا بندہ بن کے رہتی ہے، تو اس شخص کو جس نے یہ خمیر یا یہ بیج بویا تھا یا یہ خمیر پیدا کیا تھا، اسے دراصل وہ جو غلاظت بھرا عذاب ہے اور جزا ہے وہ منتقل ہوتی رہے گی۔
اس بات پہ غور کر لیجئے، اس بات پہ توجہ کیجئے کہ آپ دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ آپ دھوکے کا بیج بو رہے ہیں۔ آپ منافقت نہیں کر رہے، بلکہ اپنی نسل میں منافقت کے بیج کو بو رہے ہیں۔ آپ فراڈ نہیں کر رہے، بلکہ اپنے خمیر میں فراڈ کی گندگی کو پیدا کر رہے ہیں، اپنے نطفے میں فراڈ کی گندگی کو پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ظالم چیز ہے جب آپ اپنے خمیر کو، اپنی ذات کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں منافقت ہے، فراڈ ہے، غرض ہے، دھوکہ ہے۔ یہ جب کرتے ہیں آپ تو یہ صرف آپ تک محدود نہیں رہتی، اس لیے کہ آپ کی اولاد آپ کی وجود سے بنتی ہے، آپ کی اولاد آپ کے نطفے سے بنتی ہے، آپ کی اولاد کا مزاج آپ کے مزاج سے جنم لیتا ہے۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اولاد جو ہے، جب وہ اس طرح کی تیار ہوتی ہے تو یہ دراصل جب تک وہ جیتا ہے یہ اولاد اس کے لیے سزا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو بھی اولاد اور نسل در نسل یہ منتقل ہوتی ہوئی بات جو ہے اس کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ اگر اپنے خمیر میں اور اپنے ضمیر میں اگر آپ ان چیزوں کو جذب کرتے ہیں، وہ چاہے وفا کر لیں چاہے بے وفائی کر لیں، اخلاص کے تعلق کے ساتھ کر لیں یا غرض کے تعلق کے ساتھ کر لیں، کلیئر ہو کے چلنے کے ساتھ زندگی نبھا لیں یا دھوکہ دہی اور فراڈ کے ساتھ کر لیں، خود کو بے نیاز رکھ کے زندگی گزار لیں یا لالچ و حرص و ہوس میں گزار دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جو چیز اپنائیں گے وہ صرف آپ تک نہیں ٹھہرے گی، بلکہ وہ نسل در نسل جائے گی۔ مجھے بتائیے کہ یہ بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دولت کے انبار جمع کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ ہیرے جواہرات جمع کرنے میں کس چیز کی رکاوٹ تھی؟ انبیاء کے کردار میں یہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ آج جو ہم بیج اپنے خمیر میں اور اپنے ضمیر میں بوئیں گے وہ نسل در نسل منتقل ہوگا، اور جو نسل در نسل چیز منتقل ہوتی ہے، بیج بونے والا شخص جو ہے اسے یا تو جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات نے واضح کیا ہم پہ، اور پھر یہ ہے اس کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے، سورۃ الرعد آتی ہے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے نیکی کا مزاج کیا ہونا چاہیے۔ آپ ذرا اس کائنات پہ غور کریں تو یہ ساری کائنات جو نیکی کر رہی ہے اس کا ریٹرن نہیں چاہ رہی، یعنی کوئی بھی اس کائنات میں ایک انسان ہے جو نیکی کے بعد ریٹرن چاہتا ہے، لیکن باقی کوئی کائنات جو ہے وہ ہم سے ریٹرن نہیں مانگ رہی۔ نیکی کا مزاج اصل میں اگر ہم نے سیکھنا ہے کہ نیکی کیسے کی جائے، یا تو پھر انبیاء سے سیکھیں یا پھر ہم اس کائنات کی دیگر مخلوقات سے سیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ سورج آپ کو ہر روز روشنی دیتا ہے،
تپش دیتا ہے اور اس کی روشنی کی بنا پہ فصلیں اگتی ہیں۔ ہماری زندگی میں جو لہلہاتے باغات ہیں وہ سورج کی وجہ سے ہیں۔ ہمارا بدن جو بیماریوں سے اور اذیتوں سے بچا ہوا ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے، اور اگر سورج نہ رہے تو انسان ٹھٹر کے مر جائے۔ لیکن صدیوں سے وہ خیرات بانٹ رہا ہے، مگر ہم سے کوئی بھی ریٹرن نہیں مانگ رہا۔ اسی طرح آپ کوئی بھی آسمان کو دیکھ لیں، اسی طرح برسات کو دیکھ لیں کہ ہماری زمین پہ برستی ہے، جس سے ہمارے پودے، ہماری زندگی میں رزق بنتا ہے، لیکن کسی بھی برسات نے آپ سے ریٹرن نہیں مانگا۔ آپ سمندر کو دیکھ لیں، سمندر زندگی کے رزق کو ملائے ہوئے ہے، اس میں آپ کے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، لیکن آپ سمندر سے سب کچھ کما رہے ہیں، لیکن سمندر نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ اسی طرح آپ زمین کو دیکھ لیں، لاکھوں سالوں سے رزق مہیا کیے جا رہی ہے، لیکن کبھی بھی انسان سے کوئی ریٹرن نہیں مانگا۔ درخت آپ کو ہمیشہ چھاؤں دیتا ہے، مگر اس چھاؤں کے بدلے میں خاموش رہتا ہے، صدیوں خاموش رہتا ہے اور آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ آپ چھاؤں سے استفادہ کرتے ہیں، آپ درخت کی جڑوں سے زمین کو کٹاؤ سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح درخت آپ کو پھل دیتا ہے، لیکن آپ سے ریٹرن نہیں مانگتا۔ قرآن مجید دراصل یہ بتا رہا ہے کہ نیکی کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ کیا کہ نیکی اس طرح کی جائے کہ دل میں یہ احساس بھی نہ پیدا ہو کہ یہ شخص مجھے کیا دے سکتا ہے، یہ احساس بھی پیدا نہ ہو، یہ جذبہ بھی نہ پیدا ہو کہ یہ شخص مجھے کیا دے سکتا ہے یا کیا دے گا مجھے، یا میرے لیے کیا کرے گا، میں جو اس کا یہ کام کر رہا ہوں تو میرے لیے کیا کرے گا۔ یہ دراصل کائنات جو نیکی کرنے کا مزاج رکھتی ہے، ہمارا مزاج اس سے بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی کائنات کا مزاج یہ ہے کہ آپ سے کوئی ریٹرن نہیں مانگ رہی، نیکی کیے جا رہی ہے آپ سے، کوئی قرض نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی بے وفائی نہیں ہے، کوئی بددیانتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایسی نیکی کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو، وہ کائنات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے نیکی ہم کم کرتے ہیں، ریٹرن ہم زیادہ مانگتے ہیں۔ یہ مزاج کائنات کا نہیں ہے۔ جو اللہ نے نیکی کا مزاج بنایا ہے، جس ڈھب پہ نیکی پنپتی ہے، بڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، عظمت حاصل کرتی ہے، انسان کی ذات کو بلند کرتی ہے، وہ دراصل ایسی نیکی ہے کہ جس میں کسی بھی غرض کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ ہے نیکی، جس طرح پوری کائنات کا مزاج یہ ہے۔ آپ غور کریں تو انبیاء کا یہی مزاج ہوتا ہے۔ وہ جب نیکی کرتے ہیں تو کسی سے غرض رکھے بنا کرتے ہیں، غرض نہیں رکھتے۔ یعنی نیکی کرنی ہے تو غرض رکھ کے نیکی نہیں ہوتی۔
اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، اور ان دعاؤں میں آپ دیکھیں کہ کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی غرض پوشیدہ نہیں ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے بس میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، دراصل وہ اسی نیکی کے بارے میں کہتا ہے، ایسی نیکی جو بے غرض ہوتی ہے، ایسی نیکی جو بے نیازی میں فرق نہیں لاتی، ایسی نیکی جو دل کے اندر یہ احساس نہیں پیدا کرتی، یہ سوچ نہیں آتی ذہن میں کہ یہ لوٹائے گا کیا۔ اگر اس طرح نیکی ہو کہ لوٹائے گا کیا تو نیکی ہو ہی نہ۔ آپ دیکھیں کائنات کا بھی یہی مزاج ہے اور خالق کائنات کا بھی یہی مزاج ہے، کیا کہ وہ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، مگر کسی بندے سے کوئی ریٹرن نہیں چاہتا۔ ہاں البتہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنی ذات کی تربیت کرو تاکہ تمہیں اس کائنات میں جینے کا ڈھنگ آ سکے، اس طرح جیو جس طرح باقی اللہ کی مخلوق جی رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ انبیاء سے اگر سیکھنا ہو تو یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ذات پاک کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے دعائیں کی مگر اس میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں تھی، بس خدا کے گھر کو آباد کرنا، بسانا، اس کے عروج کو دیکھنا، وہاں پہ رہنے والوں کی سہولیات کو دیکھنا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کسی غرض کے بنا دعائیں کی ہیں، اور بے غرض دعائیں اور بے نیاز طبیعت کے ساتھ خدا سے مانگنا، دیکھیے کتنا فیض دیتا ہے۔ ایک نیکی بے غرض اور ایک دعا لالچ و غرض سے پاک۔ جب انسان مانگتا ہے تو رب کریم ایسے لگتا ہے کہ اس دعا کا جہاں سے اس کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، اس دعا کا اور اس نیکی کا نقطۂ انتہا دراصل قیامت ہے۔ وہ ایسی ہی نیکی ہے، اور قرآن مجید نے اس بات کو سمجھاتے ہوئے سورہ ابراہیم میں ہی ایک لفظ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بن کے رہتے ہو تو اللہ تمہارے دامن میں اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ یعنی شکر گزاری کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب بے نیازی سے نیکی کریں تو تب بھی التجا کریں کہ پروردگار میں نے بے غرض ہو کہ یہ نیکی تو کی ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ ایک خاص شکر گزاری کی سرشت ہے جس میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی، جس میں غرض کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے دیکھ لیجئے کہ اسے مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہی ہماری گفتگو کی آخری بات ہوگی کہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ کیا اے قرآن پڑھنے والے، تو نے دیکھا کہ کس طرح اللہ مثال کو بیان کرتے ہیں؟ کیا کلمتن طیبتن کشجرۃ طیبۃ، یعنی ایک ایسی بات، ایک خیر کی ایک بات جو جڑ ہے پاکیزگی اور طہارت کی، کہ اس درخت پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے، اور وفرعھا فی السماء،
اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ اس کا نقطۂ آغاز تو یہ زمین ہے، مگر اس کا نقطۂ انتہا آسمان ہے. یا یوں کہیں کہ نقطۂ آغاز میری اور آپ کی زندگی ہے، مگر اس کا نقطۂ اختتام جو ہے وہ قیامت ہے. یعنی قیامت تک برپا رہنے والی نیکی آپ کی وہی ہے جو بے غرض ہو. اور قرآن مجید نے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور جو خبیث کلمہ ہے وہ اس درخت کی مانند ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک وہ نیکی کا درخت ہے جسے آپ ہلا نہیں سکتے، جو فرش تا عرش ہے، اور ایک درخت وہ ہے جو گندگی اور غلاظت کا ہے، جرم کا ہے، ظلم کا ہے، زیادتی کا ہے، ناانصافی کا ہے، بے وفائی کا ہے، غرض کا ہے، لالچ کا ہے، حرص و ہوس کا ہے. ایک وہ بھی ہے تو وہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک گرا ہوا پودا ہے جس میں سوائے گندگی اور غلاظت کے اور بدبو کے کچھ نہیں ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ ایک تو گندگی سے لتڑا ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین کے اندر نہیں ہے. آپ اسے جب چاہیں اکھیڑ دیں اور جلا کے راکھ کر دیں. یاد رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں یہ بتایا گیا کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. آگے یہ بتایا گیا کہ نیکی جو ہے اگر آپ بے غرض ہو کے کرتے ہیں تو وہ آپ کی نسل در نسل نیکی منتقل ہوتی ہے اور آپ کو اجر ملتا ہے. اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں تو انسانوں میں انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کی زندگی سے آپ بے غرض نیکی کو سمجھ سکتے ہیں. آپ خود اندازہ کیجئے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 25 کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، باقی 1,24,975 انبیاء کا نام ہمیں نہیں ملتا. انہوں نے نیکی کی، نیکی زندہ ہے اور اس کا تسلسل بھی جاری ہے، لیکن انہیں یہ غرض نہیں تھی کہ ہمارا نام بھی رہے، ہمارے نام کے نعرے بھی لگیں، لوگ واہ واہ بھی کریں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. اصل میں غرض جو ہے وہ انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے اور انسان نیکی کر کے بھی نیکوکار نہیں بنتا، گنہگار ہی رہتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑی نیکی کی ہے، مگر فی الواقع وہ اس احساس کے ساتھ جو لالچ کا ہے، حرص کا ہے، ہوس کا ہے اور غرض کا ہے، جس میں بے وفائی ہے، جس میں ظلم ہے، زیادتی ہے، بظاہر وہ نیکی ہے مگر باطن میں وہ جرم ہے، زیادتی ہے. اس لیے نہ وہ کام کی ہے اس دنیا میں اور نہ وہ کام آئے گی آخرت میں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 13واں پارہ ہمارا خلاصہ کے اعتبار سے مکمل ہوا. اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.